السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے آج مبارک کے ساتھ۔ آج جرمنی میں موجود ہوں، شہر کا نام ہے ہیمبرگ۔ طاہرہ ارباب صاحبہ کے گھر میں آیا آج۔ خوب خدمت کی انہوں نے، موسم بھی بہت خوبصورت تھا۔ آپ سب تو ان کو جانتے ہیں، ان کے پروگرام لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔ مذہبی اسکالر بھی ہیں، سیاست پہ بھی نظر ہے، انسانوں پہ بھی نظر ہے، حیوانوں پہ بھی نظر ہے، اور پاکستان کی جو حالت ہے اس پر بھی گہری نظر ہے۔ تو میں نے کہا کیوں نہ آج ان سے کچھ پاکستان کے حالات کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کوئی منزل ہماری بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اب جرمنی کی بات کریں تو یہ تو ایک خوبصورت ملک ہے، پرسکون زندگی، کوئی یہاں پہ غم و فکر مجھے تو نظر نہیں آتا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے آج خوب خدمت بھی کی اور ٹائم بھی دیا۔ تو کیا مصروفیت سارا دن رہتی ہے؟ جی دیکھیے، یہ زندگی جو ہے یہ دو چیزوں سے مل کر بنی ہے، جی ایک مادیت ہے اور ایک روحانیت ہے۔ مادے کے بغیر ہم روح کے اس سلسلے کو کمال تک نہیں پہنچا سکتے، اور روح کے بغیر ہم اس بدن سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ وہی سارا کمال ہے۔ تو اب میں دنیا کو دیکھتی ہوں کہ وہ صرف بس ہال مادیت، یہ کھا لوں، وہ لے لوں، ادھر کر لوں، وہ کر لوں، اسی میں مصروف رہتے ہیں، لیکن جو اصل زندگی ہے اس سے بے بہرا ہے، اور میں اسی کی تلاش میں، اور جب وہ آپ حاصل کر لیتے ہیں تو ایک عجیب سی لذت اور خوشی میں اس زندگی کا لطف آپ اٹھاتے ہیں، اور میں اسی میں لگی رہتی ہوں، اس کی شاعری کرتی رہتی ہوں، وہ اترتا رہتا ہے، میں بولتی رہتی ہوں، لکھتی رہتی ہوں، شاعری کرتی ہوں، مخلوق کی خدمت کرتی ہوں، مخلوق کو بیماریوں سے، الجھنوں سے حتی المقدور جتنا میرے خدا نے مجھے توفیق دی ہے میں ان کی مدد کر کے ان کو بحال کرتی رہتی ہوں۔ اچھا یہ بتائیے کب سے آپ جرمنی میں؟ مجھے 47 برس ہو گئے، 47۔ اچھا، تو یہاں پہ رہتے پاکستان کی یاد آتی ہے؟ اتنا عرصہ گزر گیا یہاں۔ پہلے تو ہوتا تھا کہ اپنا وطن کبھی یاد آتا تھا، لیکن شروع میں اتنے مصروف رہے، بچے چھوٹے تھے، ان کی تعلیم و تربیت، اور میرا شروع سے بچپن سے ہی چونکہ مذہب کے ساتھ واسطہ تعلق ہے، اس کے لیے میں وقف تھی، اور اپنا گھر بار اور اس سلسلے میں، لیکن جب بھی گھر ماں باپ کی یاد آتی دل چاہتا تھا وطن جائے، لیکن آہستہ آہستہ اتنے مصروف ہو گئے، اور وہاں کے حالات جو شروع میں ہمیں جو فیس کرنے پڑے وہ بھی اتنے عجیب و غریب تھے کہ ایک دم سے ایک پناہ محسوس ہوتی تھی جب یہاں آتے تھے کہ ہم سکون میں آ گئے، پناہ میں آ گئے ہیں۔ جھوٹ، غلط بیانیاں، دھوکے اور فراڈ اور آسودگی، زندگی کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں ان سے ہر کس و ناقص کو محرومی، یہ دل کو دکھاتی تھی۔ دل چاہتا تھا پورے عوام پاکستان کو یہاں لے آئے تاکہ وہ آسودہ زندگی گزاریں، کیونکہ وہ ہمارے بہن بھائی ہیں، ان کی محبت اور وطن کی مٹی کی خوشبو اور محبت کھینچتی تھی، ورنہ حالات جو تھے، لیکن خیر اتنے بھی مخدوش نہیں تھے جو اب ہو گئے، اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا عالم ہے دنیا کا۔ اچھا یہ بڑا ایک اہم سوال ہے کہ ہماری خواہش ہوتی ہے، میں بھی ہوں یا کوئی بھی ہے، کہ ہمارے سب عزیز یہاں پہ آ جائیں، ایک اچھی زندگی گزارے، لیکن کبھی ہم نے پاکستان کو ایسے نہیں بنایا جس طرح جرمنی ہے۔ جی، یہ تو ہر ابراڈ میں رہنے والے کی میرا خیال ہے حسرت ہوگی، یہ ہماری خواہش ہے، کیونکہ ہماری مٹی جہاں پہ ہمارا خمیر اٹھایا گیا، جہاں سے ہمیں سانسیں عطا کی گئیں، اس مٹی کے ساتھ ہمارا ایک رشتہ ہوا کرتا ہے، بلکہ اس کے علاوہ ہمارے خون کے اندر جو گردش ہے نور کی، طاقت کی، خدائی روح کی، اس کا بھی ربط اپنی اس مٹی کے ساتھ جو ہوتا ہے۔ تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ بچے جو یہاں پیدا ہوا ہے، میرا یہ چھوٹا بیٹا، اس کو پاکستان کا کریز ہے۔ جب ہم نے نیشنلٹی لی، یہاں ڈویل تو ہے نہیں ہے، ڈبل تو ہوتی نہیں ہے، سنگل ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں چاہیے، میں نہیں جرمن نیشنلٹی لوں گا، حالانکہ وہ یہاں پیدا ہوئے ہیں، مجھے اپنا وہ گرین پاسپورٹ چاہیے۔ کیوں اسے گرین پاسپورٹ کی محبت ہوئی؟ تو کبھی گیا ہی نہیں، 7 سال کا تھا، جب تو میرے خیال 6 ہفتے، 1 مہینہ یا 6 ہفتے ہم لوگ وہاں پہ گئے تھے، انہوں نے دیکھا اور ان کو اتنا اچھا لگا وہ جو بچہ جرمن کے اس ایسے ماحول، گھر کے باہر کے، کیونکہ آسودہ تھا، ان کے اسکولوں میں بھی بڑے ہائی کلاس لوگ پڑھتے تھے، ان کے ہاں اٹھنا بیٹھنا، انہوں نے ایک بہت زندگی کا اعلیٰ لیول دیکھا ہوا تھا، لیکن وہ پاکستان کو مانگ رہے تھے، ہمیں پاکستان جانا ہے۔ تو یہ کشش جو ہوتی ہے یہ ہماری ہر ایک کے اندر ہے کہ ہم اپنے وطن کے عوام کو، ان لوگوں کو بھی اس آسودہ زندگی کے لیے کچھ نہ کچھ کر گزریں۔ اچھا
کیا وجہ کہ پاکستان آج بھی پیچھے کی طرف جا رہا ہے، مگر جن ممالک میں ہم رہتے ہیں، یورپ ہے، امریکہ ہے، ترقی یافتہ ممالک ہے، یہ روزانہ نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں ہمارے پاس آج بھی وہی تشدد ہے، وہی جنسی زیادتی ہے، وہی مسائل ہیں جو ہمارے کم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، دوسری طرف جو حالات وہاں پہ نظر آتے ہیں بہت ہی خوفناک ہے۔ اس انسانیت کا جنازہ نکلتا ہے، خواتین کے ساتھ جیلوں میں جیسا سلوک ہو رہا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتی، لیکن ہمارے حکمرانوں کے دعوے یہ ہے کہ ہم ابھی بھی ٹھیک جا رہے ہیں۔ جی، دراصل مبارک صاحب، زندگی کے دو سلسلے ہیں، جی ایک ہے مثبت اور ایک ہے منفی۔ مثبت ذات کبریا نے جب اپنی شناخت کرانا چاہی نا، تو اس نے مثبت کو اختیار دے دیا، ٹھیک ہے نا؟ جی وہ جو منفی کو، منفی وہ جس کو ہم شیطان کہتے ہیں، جی اب یہ خدا کی ذات نے ہر چیز کو ہمیں اکنالج کرانا تھا، پہچان کروانی تھی۔ اب وہ بنا تو اب یہ دو راستے ہیں، اس نے سب کچھ اسی کا ہے۔ کہتے ہیں کہ خدا نہیں بنایا، بے شک اسی نے بنایا، اسی نے دیا ہے۔ مثبت اور منفی دونوں دے کر اس نے ہم کو 1,24,000 کے ذریعے یہ راستہ بتایا کہ تو کیسے مثبت کے ساتھ پازیٹیو رہ کر پورے سلسلہ کائنات کو مستحکم کر سکتا ہے۔ اب ہم نے دیکھا ہے، آپ دیکھیں پاکستان کو دیکھیں، آپ ان ملکوں میں رہتے ہیں، آپ دیکھیں دیانتداری، صفائی، پاکیزگی، سوچ، فکر کی بلندی۔ میں اپنی مذہبی یا روحانیت کا جتنا علم ان لوگوں کو آسانی سے دے سکتی ہوں، میرے مسلمان لوگ لے ہی نہیں سکتے، ان کو پتہ ہی نہیں۔ ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے، گلی محلے کا ان پڑھ ماحول ہے، یہ مجھے کہنے دیجئے۔ شروع سے ہی لوگوں کے پاس وسائل ان کو مہیا ہی نہیں کیے گئے تاکہ وہ تعلیم حاصل کرتے۔ دوسری چیز جو سب سے بڑی خرابی کہ ہم نے مذہب کے نام پہ جو ہنگامہ اور دہشت گردی مچا رکھی ہے روز اول سے مجھے کہنے دیجئے کہ ہم نے اس کو، آپ دور کیوں جاتے ہیں، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ تو دہشت گردی تب سے ہے، ان کی آنکھ بند ہونے کے بعد سے تو آج تک قیامت۔ اب لوگ وہ جو اگر کوئی ان کی ہمدردی میں تو ان کو مارنے پہ تل جاتے ہیں، کوئی دوسرا کوئی خیال ظاہر کرے تو اس کو مارنے پہ تل جاتے ہیں۔ اللہ میاں نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ میں نے ہر ایک کو ایک ذاتی شریعت عطا کر دیا، راستہ اس کا دکھا دیا۔ انسان کو کوئی بھی حق نہیں ہے کہ وہ کسی کے اوپر اپنی گرفت کو رکھ سکے، اپنی مضبوط کرے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی ہے کہ ہر جاہل گلی محلے کا وہ ملا کہ جس کو چند رٹی رٹائی کتابیں یا باپ یا ماں سے کچھ سن لیا ہے، اس کے علاوہ اس کو کتنی بڑی بھی بات آپ بتا دیں گے کہ نہیں توبہ توبہ توبہ، یہ دین کے اس کو قتل کر دو۔ یہ جہالت اور ناخواندگی اور یہ گلی محلے کا جو گھٹیا ماحول ہے، آج آپ کی بات کو میں لے کر اس کا جواب دینا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں جو حکمران ہیں آج، یہ گلی محلے کی پیداوار ہیں۔ ان کے پاس تربیت نہیں ہے، نہ ان کے گھروں میں دین کی تربیت تھی، نہ ان کے گھروں میں ایک معاشرتی یا انٹرنیشنل بین الاقوامی طور پہ ایک تہذیب کا جو معیار ہوتا ہے وہ ان لوگوں کے خاندانوں میں نہیں تھا، وہ ان کے اٹھنے بیٹھنے کے سلیقے نہیں تھا۔ اور جہاں تربیت کی کمی ہوگی، اب میں آگے اس سلسلے میں بیان کرتی ہوں، آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو پہلے بیچ میں ضرور۔ میرا سوال، اب یہ تو لوگ جتنے بھی ہیں ہمارے، ٹھیک ہے گلی محلے کی پیداوار ہے، مگر یہ یورپ میں آتے ہیں، یورپ کی زندگی دیکھتے ہیں، کیا وجہ یہاں سے کیوں نہیں کوئی سیکھتے؟ عرض کیا نا کہ تربیت کی کمی ہے۔ دیکھیں آج مجھے کہنے دیجئے، جو عمران خان ہیں ان کی آپ بنیاد دیکھیے، وہ ایک اعلیٰ فیملی سے، ایک ان کی تربیت اس ماحول میں ہوئی ہے جہاں کے پڑھے لکھے معزز اور باشعور لوگ، اور وہ خود بھی دنیا میں ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہیں جن کو دین کا بھی نہ پتہ ہو لیکن دین کے اصولوں کا پتہ ہے۔ ان کو اصول دین جو ہے وہی آپ کو تمیز سکھاتے ہیں، وہی آپ کو تہذیب سکھاتے ہیں، وہی آپ کو تمدن سکھاتے ہیں، وہی آپ کو اس مقام پہ پہنچاتے ہیں کہ آپ سمجھ سکیں کہ زندگی کو جینا کیسے ہے۔ جی اچھا، لیکن پرابلم یہاں پہ یہ آ رہی ہے کہ عمران خان تو بیچارہ اکیلا ہے، اس کے مقابلے میں جتنے لوگ بھی اکٹھے ہوئے سب پہ ایسے ایسے الزامات ہیں، دیکھیے قوم کے ابھی بھی کوئی کافی میرا 20-30 لوگ جو ہیں، فیصد لوگ جو ہیں ان کے ساتھ ہیں۔ کیوں نہیں ان کو سمجھ آ رہی، کیوں نہیں عقل آ رہی کہ ہم غلط جا رہے ہیں؟ 75 سال سے اگر ہم ٹھیک جا رہے ہوتے تو آج میرا خیال آپ کو بھی جرمنی آنے کی ضرورت نہ پڑتی۔
ہمارا ملک ہی جرمنی بنا ہوتا. بالکل تو کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے نا، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے صرف اپنی ذات کو میں کھا لوں ہوس سے زر، تربیت کی کمی، تعلیم کی کمی، انسانیت کا فقدان. ان میں انسانیت کا فقدان ہے جس میں درد دل ہوگا. قائد اعظم نے پاکستان کیوں بنایا تھا؟ اس انسانیت کی قدر کی خاطر کہ جو ایک اسلامی معاشرہ تھا وہ آزادی سے اپنے دین کے ساتھ پریکٹس کرتے ہوئے آگے بڑھے. اسی کے مسلک کے لوگوں کو آج گلے کاٹے جا رہے ہیں. یہ لوگ جاہل ہیں، یہ لوگ جانور ہیں. ان کو تمیز ہی نہیں ہے کہ میرے دین نے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تربیت کیا دی ہے، مجھے تعلیم کیا دی ہے. نہ ان کے پاس مذہب کی تعلیم و تربیت ہے ابتدائی، کیونکہ وہ جو جس کو اٹھایا 4 کتابیں پڑھی، اپنی سوچ کو مسلک بنا لیا، اور آپ کو 70,000 اسکول آف تھاٹس جو ہیں مختلف ملتے ہیں. انہوں نے بیڑا غرق کیا ہے. ہر ایک نے کہا جو میں سوچ رہا ہوں یہی دین ہے، یہی اٹل ہے. اور یہ وہ ظلم ہے کہ جو میں آپ کے اس توسط سے کہنا چاہوں گی کہ جس نے مذہب اسلام کی وہ حالت گردوں کر دی ہے کہ اسلام کا نام لیتے ہوئے آپ کو شرم آتی ہے، آپ کو ذلت محسوس ہوتی ہے. لیکن اسلام تو چلے ہم جس طرح پیش کرتے ہیں پاکستان میں، وہ دیکھ کر تو کوئی مسلمان ہوتا ہی نہیں نا. جو حالت بنا دی ہے آپ نے بالکل درست فرمایا. لیکن ویسے بھی اخلاقی طور پہ بھی حالت بڑی خراب ہے کہ لوگ جو ہے سیاست کو بھی نہیں سمجھتے. صبح سے شام تک آپ کو جھوٹ سننا پڑتا ہے. کوئی بھی آپ میڈیا کا لگا لے، جھوٹ جھوٹ جھوٹ. اور یہ کب تک چلتا رہے گا آپ کے خیال میں؟ جی، یہ انسانیت کے وہ اصول ہیں جو ان ملکوں نے اپنائے ہوئے ہیں. کیونکہ ان کا یہ لے کے نہیں بیٹھے ہوئے جس طرح ہمارے یہاں ہیں کہ مذہب کو لے کے ہم نے ایشو بنایا ہوا، تماشا بنایا ہوا، روز کبھی کچھ کر رہے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہیں، اور پلے ہے کچھ نہیں ہمارے. جب ہم خالی ہوتے ہیں تو ہم ڈنکا بجاتے ہیں. بچتے وہ ہیں جو خالی ہوتے ہیں، جو بھرے ہوئے ہیں وہ کبھی نہیں بچتے، وہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں. اب یہ لوگ ہیں، ان کو دین کے اصول پہنچ گئے، وہ سمجھ گئے کہ یہ کائنات میرے لیے بنائی ہے، اس میں میں نے ریسرچ کرنی ہے، ترقی کرنی ہے، اس کے اسرار میں نے ظاہر کرنے ہیں، اور وہ مجھے جو اصول میرے دین نے بتا دیے ان پہ مجھے چلنا ہے. کاش یہ پاکستان میں جن کا دعویٰ وہاں صرف جھوٹ ہے، وہاں صرف جھوٹے دعوے ہیں، وہاں اتنا ہنگامہ ہے اور پلے کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کبھی کسی کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کی. میں نے عمران خان صاحب کے لیے ایک چھوٹا سا کلپ بنایا تو نیچے کوئی انہی جو مخالفین جاہلوں کا، اس نے اتنی عجیب و غریب باتیں نیچے لکھ دی جو نہ مجھے جانتا ہے نہ کچھ. اور میں نے کہا دیکھیے اس قوم کی حالت دیکھیے. اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب انسان کو تم نے جب زبان کھولتا ہے تو اپنی پہچان کراتا ہے، تو وہ لوگ اپنی پہچان کروا رہے ہیں کہ آپ اس لیول سے بول رہے ہیں، اور لیکن ہم تو اس کیٹیگری کے لوگ ہیں. تو یہ اپنی کیٹیگری بتاتے ہیں، جھوٹ بولیں گے، بےایمانی کریں گے. پوری دنیا میں چلے جائیے جہاں پاکستانی جائیں گے وہ جو اس لیول کے ہیں وہ اپنا آپ دکھاتے ہوئے بےایمانیاں کریں گے، دھوکے دیں گے، اداروں سے جھوٹ بول کے پیسہ اکٹھا کریں گے. ہر فراڈ یہ آپ کو کرتے ہوئے نظر آئیں گے. سیکھا ہی ہم نے ایسے ہے، جب معاشرے میں سیکھا ہی یہ گیا، اسکول سے لے کے کالج یونیورسٹی، 2 نمبر پائلٹ، 2 نمبر ڈاکٹر، 2 نمبر وکیل، 2 نمبر جج، 2 نمبر چیف آف آرمی اسٹاف. جب ہر چیز ہی ہمارے پاس 2 نمبر، 1 نمبر ہم کہاں سے لائیں؟ پہلے روز سے. کیونکہ یہی میرا عرض کرنے کا یہ مدعا تھا کہ ایک تو ہم یہ اب بنیادی اصول ہے مذہب کے. یہ مذہب معاشرہ بناتا ہے جہاں مذہب ہو. یہ مذہب نہیں ہے، یہ تو مداری ہیں سارے. انہوں نے مذہب کے نام پہ مدار بنا. اس کے بعد پھر وہی تربیت آپ کے گھروں میں سے آپ کی اولاد کو ملتی ہے، اور وہی پل بڑھ کے ہم سمجھتے ہیں. میرے والد فوج میں تھے لیکن وہ اتنے بااصول تھے کہ ہمیں جو کوئی طریقے تمیزیں سکھائی ہیں. میرے باپ نے کبھی کسی کو، میں نے دیکھا دیتے تھے، کبھی اس نے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا. اتنی غیرت تھی. اور ہم مر جائیں، ہمارے باپ کے جو اصول ہیں، ہم کبھی کسی سے اپنا دکھ نہ کہیں اور کسی سے بےایمانی کی بات کریں. اور یہ کمی ہے وہاں پہ جو نہیں پوری ہو رہی. اور مولویوں نے بیڑا غرق کر رکھا ہے. مجھے اوپن کہنے دیجئے، ماں سوائے چند کو چھوڑ کر وہاں پہ جو رش لگا ہوا ہے نا، یہ بے تحاشا، یہ مذہب کے نام پہ، جب تک اس کو ختم نہیں کیا جائے گا، جب تک معاشرتی طور پر وہ لیول اخلاقیات کا اور انسانیت کا نہیں آئے گا جو کہ ہر نبی لے کر آیا ہے، جو خدا کا حکم ہے. جب خدا کا تم نے کوئی بات ماننی نہیں، ان کے خلاف آپ وہ میدان جنگ میں اللہ کے خلاف کھڑے ہیں، تو آپ کہاں سے مسلمان ہو گئے؟ ہر دوسرے کو کافر ہم کہہ رہے ہیں. اور کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں کفر کے معنی ہی نہیں پتا ہے. اچھا، یہ بڑا ایک وہاں پہ رواج ہی میرا خیال ہے، یا فوری طور پہ
فتویٰ دے دیا جاتا ہے کہ آپ کافر ہو، ہاں۔ آپ کافر ہو، لیکن اپنے آپ کو نہیں دیکھتے نہیں کہ دیکھتے۔ خود کیا کر رہے ہیں۔ جو کہہ رہا ہے نا آپ کو کافر، دراصل وہ کفر کر رہا ہے، اس کو حق حاصل نہیں ہے۔ کیونکہ دین نے منع کیا ہے کہ تم کسی پر اس طرح کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے کیونکہ نہیں جانتے تو۔ اچھا یہاں پہ ایک چیز مجھے بتائیے، آپ سمجھتی ہیں کہ ہمارے انسانی حقوق کا مسئلہ ہے، جیلوں میں خواتین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا یورپی یونین نے بھی اب سوال اٹھایا ہے، بڑی بڑی طاقتیں اب میدان میں آئی ہیں، تو آج دنیا کہاں پہنچ گئی، مگر ہماری وہی حالت رہی دماغی طور پہ کہ ہم خواتین کو استعمال کرتے ہیں، ہم ویڈیو بناتے ہیں، ہم آڈیو بناتے ہیں، لوگ اس طرح توجہ نہیں دیتے، لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ یہ سب کچھ کریں، تو ہمارے پاس اتنا فضول ٹائم ہے کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی کام ہی نہیں ہے سوائے درندگی کے۔ ہم درندگی اور کرائمز اور گناہ اور غلاظت اسی میں اپنی زندگی کو ہم کامیاب سمجھ رہے ہیں، حالانکہ یہ سب سے بڑی ناکامی ہے۔ یہ کبھی بھی ایسے ملک نہیں، اب حالات دیکھیے عوام کی، بیچارے بھوکے مر رہے ہیں، شہروں میں پانی آ رہا ہے، اور جو یہ اتنے عرصے سے حکمران آج بھی ایک سچے کو، جس کا کہ اب دیکھیے نا، ہم کہیں یہاں باہر جائیں نا تو ہم کسی یورپین سے، گورے سے، اس سے بات کرنا یا اس کی بات پہ ٹرسٹ کرنا زیادہ اس کو فوقیت دیں گے کہ کاروبار کریں تو ان کے ساتھ کریں تو بے فکر ہے۔ یہ عالم ہے جناب عمران خان کا، وہ اس شخص کی مینٹلٹی اسی معیار کی ہے جس میں کہ اصول ہے، اور وہ وہاں وہ جاہل اور جنگلی درندے کبھی بھی اس کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے، کیونکہ ان کی بھوک ہی نہیں مٹ پاتی، اور وہ سرے عام شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ سرے عام کرمنل سامنے آ کے جو ظلم اور زیادتیاں کریں اور ماں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ، خدا ان کو کیسے معاف کرے گا؟ اچھا یہ بتائیے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ علماء کا بڑا قصور ہے، آپ سمجھتی ہیں کہ ہمارے جو ادارے ہیں جس طرح آرمی، انہوں نے بھی اپنا حق ادا اچھے طریقے سے نہیں کیا 75 سال میں؟ کچھ بھی نہیں کیا، انہی کی وجہ سے تو سارا کام ہو رہا ہے۔ جو محافظ تھے وہی چور بن گئے ہیں۔ وہ آپ کہیں تو وہ آپ کو مارنے پہ اور ختم کرنے پہ، یہ تو درندگی ہے، یہ کوئی انسانیت تھوڑی ہے سوال تو کر ہی نہیں سکتے وہاں نا، تو یہ کوئی انسانیت تھوڑی ہے، ان میں کون سا انسان ہے؟ اچھا آپ یہاں پولیس کے ساتھ بھی کام کرتی رہی، آپ نے مختلف پروگراموں میں بتایا، ہمارے یہ ہوتا ہے کہ کوئی پولیس میں، آرمی میں ہے تو لوگ اب مجبور ہوتے ہیں کہ اس کی عزت کریں، یہاں بھی ایسے ہے؟ یہاں کردار کی عزت ہوتی ہے، ہاں یہاں کردار کی عزت ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں آن ایئر آپ کے ساتھ بات کر رہی ہوں، جب میں وزارت داخلہ میں جاتی تھی اندر، کرمنل برانچ جو ہماری انٹرپول کی تھی، میرا خدائے بزرگ و برتر شاہد ہے کہ وہ لوگ اپنی کرسیوں سے اٹھ جاتے تھے، احترام کرتے تھے۔ کیوں؟ وہ اگر ایک کوئی ایسی ہلکی سی بات بول دی، شٹ کہہ دیا مثال کے طور پر، دوسرا اس کو ڈانٹ رہا ہے کہ تم نے یہ لفظ کیسے بولا، جبکہ یہ یہاں موجود ہے۔ یہ احترام آپ کا کردار بناتا ہے، میرا کوئی وہ اور سٹیٹس نہیں تھا، میرا کردار بنائیے اور دنیا آپ کے قدموں پہ جھکے گی۔ یہ کوئی انسانیت ہے؟ یہاں تو انسان ہے ہی نہیں، نہ کوئی ججوں میں نہ انسانیت آپ کو نظر آتی ہے، نہ آپ کو فوجی جنرلوں پہ، حالانکہ اتنا پراؤڈ اور فخر تھا ہمیں فوج پہ، کیونکہ میرے والد فوج میں تھے اور انہوں نے اصول زندگی کے جو ہمیں سکھائے اور جو تہذیب اور تمیز سکھائی، اس میں ہم نے اپنے خدا تک کو پایا۔ اچھا یہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جرمنی میں فوجی جو جنرل شرنل ہے پکنک مناتے جس طرح ہمارے چل رہی ہے۔ وہ اتنے بڑے ہیں، مجھے پتا ہے پوری کرمنل پولیس کا، وہ جو انٹرپول کا منسٹری میں بیٹھا ہوا باس تھا، شیف تھا، ہم لوگوں نے بیٹھ کے ایک جگہ پہ اپنا کھانا کھانا ہے اور اپنا برتن دھونا ہے، اور وہ دھو رہا ہوتا تھا اپنی پلیٹ اور اپنا کافی کا کپ، اور کسی کو نہیں تھا کہ اللہ میں تجھے کر دوں، میں تیرا کر دوں، میرا کوئی کسی کا نہیں ہے۔ بلکہ ہماری کمشنر وہ میری دوست تھی، تو وہ آئے گی ہمبرگ، اور ہم لوگ دونوں جا رہے تھے گاڑی پہ، وہ گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی، تو اس نے اسپیڈ تھی تو وہاں پہ کیمرہ تھا، تو میں نے کہا اوہ تیری وہ فوٹو کھنچ گئی، تھوڑی ذرا اسپیڈ بڑی ہوئی تھی اس کی، تو میں نے کہا اوہ تجھے جرمانہ لگ گیا، کہتی کوئی بات نہیں، ہم دونوں کی اکٹھی تصویر وہاں فائل میں بھی چلی جائے گی، تو میں نے کہا تو معاف کر، کہتی توبہ کر، معاف کرا لوں گی، وہ مجھے ڈبل لگائیں گے کہ تو پولیس والے، خود میرے ساتھ ہوا، میرا 1 مہینے کے لیے اوور سپیڈ کی وجہ سے 3-4 دفعہ ہو گئی، آتے ہوئے دوسرے ملکوں سے رات کا وقت،
تو میں نے انہیں پولیس کو دیا کیونکہ مجھے یہاں سے دور جانا پڑتا تھا ایک اور پولیس کے پاس. تو میں نے کہا ان کو لکھو کہ مجھے یہاں آنے کے لیے گاڑی چاہیے. انہوں نے لکھا تو انہوں نے ادارے نے جواب دیا اچھا یہ پولیس میں کام کرتی ہے. اس کے باوجود اس نے احتیاط نہیں کی, اس کو پورا کرائم وہ اپنا جرم جو ہے پینالٹی دینی پڑے گی. اور یہی سب سے بڑی چیز ہے کہ ایک عام آدمی ہو یا کوئی منسٹر ہو, یہ انگلینڈ میں بھی آپ کو اکثر واقعات دیکھنے میں ملتے ہیں, سننے میں ملتے ہیں, چاہے وہ وزیر اعظم ہو, مگر قانون سب کے لیے برابر سب کے ہے. لیے آپ سمجھتی کہ پاکستان 100 میں سے کتنے فیصد لوگ قانون کے مطابق یا قانون لوگوں کے مطابق چل رہا ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ مشکل سے 10% بھی ہوں گے جو قانون والے ہوں گے. 95% جو ہے سب اسی طرح چل رہے ہیں, جس کی لاٹھی اس کی بھینس, بے لاگی بے لگامی. اور جب کہو بھی تو کہتے ہیں ہم کیا کریں, سبھی یہاں اس کی سبھا چلتا ہی نہیں ہے. تو جب کوئی کرے عدالتیں کوئی انصاف کر رہی ہیں. یہ آپ کا پوائنٹ, اور یہی سب سے اہم نقطہ ہے. سارا کا سارا بگڑا ہوا یہ وہ کہتے ہیں نا آبے کا آوا بگڑا ہوا, پتہ نہیں کیا ہوتا آوا, جو وہ ہوتا ہے جس میں پوری بھٹی ڈال دی جاتی ہے, جس کو پنجابی میں آپ کہہ سکتے پٹھا بیٹھے آدھا. اچھا تو وہ جو ہے نا وہ سارے کو سنوارنے کے لیے صرف اور صرف قانون کو, ہمارے ججوں کو انسانیت کی اس معراج پہ آنا پڑے گا جہاں پہ چاہے کوئی جرنل ہو, چاہے بادشاہ ہو, چاہے کوئی بھی ہو, ہر ایک کو اس کی کڑی سے کڑی سزا ملے, پھر یہ نظام ٹھیک ہوگا. صرف اگر جج ٹھیک ہو جائے. اچھا آخر پہ یہ بتائیے کہ پاکستان کے مجھے تو ابھی تک حالات کوئی اچھے نظر نہیں آ رہے, آپ کو آ رہے ہیں؟ حالات نظر فی الحال تو نہیں آ رہے, لیکن وہ جو ایک انسان اس ملک میں اٹھ کھڑا ہوا ہے سچائی کی خاطر, اتنے مظالم سہ رہا ہے, اس کے لیے پروردگار عالم ضرور کوئی نہ کوئی تبدیلی کرنے جا رہے ہیں. یہ ستاروں کی جنبش بتاتی ہے. کوئی میسج دے دیں ہمارے دیکھنے والوں کو. آپ سے سب لوگوں سے ایک ہی التجا ہے میری کہ للہ اس تھوڑے سے خوبصورت زندگی کے خوبصورت وقت کو خوبصورت بنائیں, اصول سے, سسٹم سے, خدا کے دشمن نہیں بلکہ دوست بن کے جئیں. اور آپ یہ سارے کو دعویٰ ہوگا کہ میں خدا کا دوست ہوں, لیکن جو ذرا سی بھی نافرمانی کرتا ہے وہی خدا کے دشمنوں میں گنا جاتا ہے. جھوٹ بولنا, دھوکہ دینا, دوسرے انسان کی عزت نفس پہ حملہ کرنا, سب سے بڑا گناہ دوسرے کی بے عزتی کرنا. ہمارے ہاں جیسے چھوٹے چلو ایسے گالیاں گندی دینی, یہ ایک بات مجھے آخر میں ضرور کہنی ہے کہ یہ مسلمان ملک نہیں ہے بلکہ یہ غلیظ ملک بن چکا ہے کہ جس میں ماؤں بہنوں کی گندی, اپنے جن کی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے ان کے نام لے کر اتنی غلیظ گفتگو کرتے ہیں. خدا ان کو قبروں میں ہی چیونٹیوں سے کٹوا دے گا اور بچھوؤں سے کٹوا دے گا, کیونکہ ان کے پاس غلیظ انرجی اتنی ہے کہ وہ نورانی انرجی کا فقدان ہو چکا ہے. اور ہر بڑا چھوٹے سے کہہ رہے ہیں للہ دوسرے کی عزت نفس کی قدر بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ٹائم دیا. ناظرین جو بات اس میں سوچنے والی ہے وہ ہے عدل. اب سب سے بڑا پرابلم پاکستان میں ہے کہ عدل نہیں ہے. ہر بندہ طاقتور کہتا ہے کہ میرے سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. آپ اس سے کچھ پوچھ لیں وہ سمجھتا کہ میری بےزتی ہوگی. یورپ میں یہ چیزیں نہیں ہیں, یہاں پہ سب برابر ہیں, چاہے وہ وزیر ہے چاہے وہ مشیر ہے, قانون سب کے لیے برابر ہے. اور جب تک آپ قانون کے مطابق نہیں چلیں گے اس وقت تک میرا خیال ہے پاکستان کا سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا. جب تک آپ کہیں گے کہ قانون میرے مطابق چلے تو پھر اسی طرح کا پاکستان ہوگا, اسی طرح کے حالات خراب ہوتے جائیں گے دن بہ دن. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. ایک دفعہ پھر میڈم کا شکریہ, آپ نے ٹائم دیا, جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.